ویلکم بیک. ہم خان صاحب سے بات کر رہے تھے. جس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ مشرف کی ٹیم ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے 3 نومبر کو اقدامات کیے تو دیٹ واز ٹو سیو انسٹیٹیوشنز، کہ انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہو رہا تھا. آئلہ یہ جو این آر او تھا یہ امریکہ کا کیا، اس میں 3 پارٹیز انٹرسٹڈ تھیں. ایک تھی پیپلز پارٹی کی قیادت جو چاہتی تھی کہ کرپشن کیسز ختم ہوں. دوسری تھی امریکہ جو چاہتا تھا کہ پاکستان کی یہ جو وار آن ٹیرر ہے ہم اپنی فوج سے امریکہ کی چیپ فوج بن کے امریکہ کی خدمت کریں. اور تیسری پارٹی اس میں تھی جنرل مشرف جو اپنی کرسی بچا رہا تھا، جو کیسز کیے اس نے کروڑوں روپے کے ان کے اوپر آصف زرداری پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا کیسز پہ. اور جیسے اس کا اپنا پیسہ معاف کر کے جناب میں حاتم طائی معاف کر دیا، ہمارے پیسے سے پہلے کیس کیے اور ہمارے پیسے معاف کر دیے اور یہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کر. یہ 3 انٹرسٹڈ پارٹیز تھیں. ہم اس این آر او نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا. آج ہمارا ستیہ ناس ہے اور ہم اگر اس سے باہر این آر او سے تو خیر نکلیں گے. یہ جنگ جو ہے یہ کیونکہ ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، ہم ان کے ڈالرز لے رہے ہیں اور ان کے ڈالرز کی وجہ سے ان کے کمانڈ سن رہے ہیں. یہاں پہ جی ہمارے ساتھ لائن پہ ایس ایم ظفر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ایس ایم ظفر صاحب. وعلیکم السلام. جی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک اتنے بڑے بحرانوں کے تھرو گزر رہا ہے اور یہ وار آن ٹیرر نے ہمیں تباہی کی طرف دھکیلا ہے. تو اس میں یہ اب جو نیا یہ قدم اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے این آر او کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کا، تو آپ کا ایز اے قانون دان اس پہ کیا موقف ہے؟ سپریم کورٹ نے بڑا احسن فیصلہ کیا ہے جی جی کہ اپنے ہاؤس کو تو ان آرڈر کرنے کے لیے جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے، یعنی ود ان دا جوڈیشل فریم ورک. اور جو سیاسی اور ڈیموکریٹک اسٹرکچر کا معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ کے حوالے کیا ہے کیونکہ پارلیمنٹ ہی کی اصل ذمہ داری ہے اور آئین میں آپ جانتی ہیں کہ پارلیمنٹ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. تو اب این آر او کا جو یہ معاملہ آیا ہے، این آر او ایک آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا اور اس آرڈیننس کو مستقل کر دیا گیا ایمرجنسی کے بعد. مستقل قانون کی شکل دے دی گئی. اس کے علاوہ 36 اور آرڈیننسز ہیں. سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے آرڈیننسز پارلیمنٹ کے پاس پیش ہو جانے چاہیے. عمران بول رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپوزنگ پارلیمنٹ اس کو انڈورس کر دیتی ہے جی، اور کیا ہم تو سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کے بعد کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے پاکستانی شہریوں کی. آپ کو میں یاد دلاؤں عمران خان کہ یہ آلریڈی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اگر پارلیمنٹ نے انڈورس کر بھی دیا تو وہ ریٹ پٹیشن ایک پینڈنگ ہے جس میں شاید 2 یا 3 اس کے سیکشن کو اسٹے بھی کیا ہوا ہے اور جس کو ڈوگر صاحب کی ایک بینچ نے بعد میں اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کر دیا تھا. تو اسٹے کو آپ علیحدہ رکھ دیجئے، ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے اور آپ جا سکیں گے. جب یہ قانون پاس ہو بھی جائے گا پارلیمنٹ سے وہ ایک عام قانون ہوگا اور عام قانون کو یقینی طور پر فنڈامنٹل رائٹ سے اور دوسرے کئی نکات کی بنا پر آن ڈیو پروسیس آف لا کی وجہ سے بھی آپ اس کو یقینی طور پہ چیلنج کر سکتے ہیں. ظفر صاحب مجھے آپ کی ایک بات کی سمجھ پراپرلی نہیں آئی. آپ نے کہا کہ یہ این آر او آلریڈی ختم ہو چکا تھا اور اس کو نئی لائف ملی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ 120 دن جو آئین میں تھے نا وہ تو گزر چکے تھے اور ویسے اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو مزید زندگی نہ دیتا تو ختم ہو چکا تھا. اچھا تو پھر اس کو ٹیکنیکلی کسی کو پتا نہیں تھا کہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، معلوم تو ہے لیکن سپریم کورٹ نے جانتے ہوئے کہ چونکہ یہ اس عرصے میں اس کو مستقل بنا دیا گیا تھا اور پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو سکا تھا اس وجہ سے انہوں نے اب اس کو ایک نئی زندگی 120 دن کی دی ہے. اور اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں پارٹی نہ لے کر جائے کیونکہ اگر وہ نہ لے کر جائے تو یہ پھر 120 دن کے بعد از خود ختم ہو جائے گا اور جب ختم ہو جائے گا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے مین بینیفیشریز کون ہوں گے؟ اس ختم ہو جائے گا تو جنہوں نے اس سے آلریڈی فائدہ اٹھا لیا ہوگا اور جن کے معاملات ختم ہو چکے ہوں گے ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا. کون ہوگا اس کا مین بینیفیشری؟ اس میں ظاہر ہے کہ جن کے خلاف خاص طور پہ کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، مقدمات چل رہے تھے، وہ فائدہ میں ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ کوئی 300 کے قریب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. یہی بات میں جی یہ کویسچن یا عمران خان صاحب سے پوچھوں گی. جی کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کے مین بینیفیشری کون ہوگا؟ اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ ابھی سے ٹکٹ تیار کر رہے ہوں گے کہ وہ سارے لندن پہنچ جائیں گے
کیونکہ لنڈن میں ہماری ساری جا کے بیٹھ جاتی ہے, جو یہاں سے فارغ ہوتا ہے وہ لنڈن چلا جاتا ہے. جس طرح آپ کے ایکس پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب اب لنڈن میں بیٹھے, بریف کیس پکڑ کے آئے, بریف کیس پکڑ کے چلے گئے. ایس ایم ظفر صاحب کو بھی اس میں انکلوڈ کریں نا. ظفر صاحب آپ کے بھی پرائم منسٹر. تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ تیاری کر رہے ہوں گے, بوریا بستہ پیک ہو رہا ہوگا لنڈن کی اسٹے پہ, اور وہاں نائٹس برج میں اچھا سے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ پہلے ہی بڑے گھر ہوں گے ان کے. ایس ایم ظفر صاحب, یہ جو جنرل صاحب کی ٹیم ہے, لیگل ٹیم, وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ ان کے فیصلے کو آف 3 نومبر, اینڈ دے سے کہ یہ انہوں نے اداروں کو آپس میں کانفرنٹیشن سے بچایا. تو ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اس وقت 3 نومبر کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا, تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن سے مشورہ کچھ کیا گیا تھا. میں نے تو بڑے واضح الفاظ میں بالکل بے ٹوک, جس طرح میری یہ پہلے عادت ہے, اسی طرح سے جنرل صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کریں گے تو یہ ماورائے آئین ہوگا. اب اس کے بعد عدالتوں میں بھی معاملہ آ چکا ہے, انہوں نے بھی ماورائے آئین کہہ دیا ہے. اگر دفاع کرنا ہوگا تو ہر چیز کا دفاع تو ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. خان صاحب, واپس آپ کی سیاست پہ آتے ہیں. آپ کی پارٹی میں نمبر 2 کون ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز پہ موقف لینا ہو تو کس سے لیا جائے. نمبر 2 ہے حامد خان. اچھا, اور حامد وہ جو خان وکیلوں کی موومنٹ میں بھی تھے, بہت ایکٹیو, جو اس ملک کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری لائرز موومنٹ کی مورل بیک بون تھی, جو میری اپنی جتنے بھی میں نے پولیٹکس اور پولیٹیشنز ملا ہوں, میں حامد خان کا سب سے بڑا فین ہوں. اس لیے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور لیگل ہسٹری کے اندر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ سب سے میں ان کو اوپر اس لیے ویٹیج دیتا ہوں کہ وہ ایک بڑے اصول والے آدمی ہیں. اور وہ اس لیے ہمارے زیادہ نمایاں نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت یہ جو سارا پاکستان میں انقلاب آیا ہے, اس کے پیچھے لائرز موومنٹ تھی, اور لائرز موومنٹ کے پیچھے سب سے بڑا جائنٹ حامد خان تھا. لیکن اس کو تو پھر میاں صاحب نے ہائی جیک کر لیا. دیکھیں کوئی بیکاز وہ تو امپلیمنٹ ہی ان کے اسٹریٹ پہ نکلنے سے ہوئی, اس سے پہلے تو نہیں ہو رہی تھی. آئلہ, پہلے جب میاں نواز شریف یہاں نہیں بھی تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جولائی کو پھر سے چیف جسٹس, پبلک موومنٹ, پبلک پریشر, ہم لوگوں کی سڑکوں پہ نکلنے سے چیف جسٹس, یہ دوسری دفعہ ان کو نومبر 3 کو دوسری دفعہ نکالا گیا تھا. پہلے پبلک پریشر سے پہلے آئے, پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا, سیاستدانوں نے, پبلک پریشر نے, اور دوسری دفعہ پھر پبلک پریشر سے وہ آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کا پرومیننٹ رول تھا. عمران, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.